السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یو کین ہیئر می رائٹ؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ شروع کریں. شوڈ وی اسٹارٹ؟ نعم. نعم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي رواية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. جناب آج ہم جس عظیم عظیم الشان علم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ علم حدیث مصطلح الحدیث ہوگا، اور یہ وہ علم ہے جس کے بغیر احادیث تک نہیں پہنچا جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہیں پہچانا جا سکتا. اسے علم مصطلح الحدیث، اصول حدیث یا علم الدرایہ بھی کہا جاتا ہے. اور انشاءاللہ جس تصنیف کو ہم شروع کریں گے وہ ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور تصنیف ہوگی نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم کچھ بات کریں گے مصطلح الحدیث کے بارے میں کہ یہ علم کہاں سے اور کیسے شروع ہوا، اور اس علم کی ضرورت کیا محسوس ہوئی، اور امت مسلمہ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. اچھا سب یہاں پر سب کو پتہ ہے نا کہ انشاءاللہ یہ اردو میں ہو رہا ہے. I think people didn't know کہ it was going to be in Urdu. Muhammad, are you there? نعم. So do they know it's going to be in Urdu? Oh, okay, you mentioned. Okay, inshallah. So اچھا جی ہم کہاں پہ تھے؟ علم کی ضرورت. اچھا جناب عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ دنیا میں بہت سی قومیں گزری ہیں، بہت سے مذاہب آئے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے مذہب کو بچانے کے بہت طریقے ایجاد کرتے رہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ترہ امتیاز دیا ہے وہ اسناد ہیں، اور یہ وہ نظام ہے جو کسی اور قوم کے پاس نہیں. عیسائیوں کے پاس بائبل تو موجود ہے، لیکن رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی سند نہیں، اور ان کے پاس کسی راوی کی کوئی پہچان نہیں، نام و نشان نہیں، اور ان کو معلوم نہیں کہ کہاں پر اضافہ ہے کہاں پر نہیں، اور ان کے لیے ان کا دین خلط ملط ہو چکا ہے. جبکہ ہمارے دین کی ذمہ داری، ہمارے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا رکھی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیمانے، مختلف چیزیں اس امت مسلمہ کو فراہم کی ہیں، اور اس میں اسناد ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. امام مشہور تابعی عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے، ان کے سنہری الفاظ جو مشہور ہیں، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دین کا لازمی حصہ ہے، کہ فرماتے ہیں اور اگر سند نہ ہوتی
تو جس کے دل میں جو آتا وہ دین کے نام پر جو مرضی کہہ دیتا. تو یہ علم اتنا ہی ضروری ہے. یہ علم لوگوں کے لیے، اس دین کے لیے، اس دین کے ماننے والوں کے لیے ایک حفاظت ہے جو 1400 سالوں سے ہمارے دین کو ہر قسم کی ملاوٹ، جھوٹ اور تحریف سے محفوظ رکھے ہوئے ہے. آج کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ محفوظ ہیں، کیا صحابہ کے الفاظ محفوظ ہیں یا نہیں. یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں اب تو محفوظ نہیں ہیں اور اب تو سب خلط ملط ہو چکا ہے. نہیں، بحمد اللہ تعالی ہمارے پاس ہر چیز محفوظ ہے، ہمارے پاس اسناد ہیں، بلکہ ہم بتا سکتے ہیں کیا چیز جھوٹ ہے اور کیا چیز سچ ہے، اور ہمارے پاس سب کے پیمانے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے. تو سب سے پہلے جو دور آیا اس نخبۃ الفکر میں جانے سے پہلے، آج ہم میرا خیال ہے انشاءاللہ اس کا آغاز اور اس کا بنیادی دور ہی دیکھ لیں تو اچھا رہے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے اس کا جو دور آیا وہ اس کی تکوین، اس کی تدوین اور اس کی نشأ کا تھا، یعنی نشأتی و تکوین. تو یہ جو پہلی صدی ہجری تھی صحابہ اور کبار تابعین کی، اس میں کسی باقاعدہ کتاب میں تو، کسی باقاعدہ شکل میں تو موجود نہیں تھا یہ علم. یہ کتابوں میں تو احادیث اس طرح سے مدون نہیں تھی جس طرح سے آج آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن بے شک انہوں نے ان کو لکھا، ان کو سینے میں محفوظ کیا. تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ انہوں نے اس کو ضرور لکھا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اکتبوا لابی شاہ، ابی شاہ کے لیے یعنی ایک صحابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے لیے لکھو، ان کے لیے جو میں نے فرمایا ہے اس کو لکھ کے دے دو. تو اسی طرح دوسری بھی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے مروی ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کا کہنا کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ لکھتے ہیں اور میں نہیں لکھ پاتا. حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی بہت زیادہ روایات کی ہیں، لیکن لکھنے کی بات ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ لکھنا کیسے شروع ہوا، یہ تکوین یا آغاز، اس کا بنیادی دور کہاں سے شروع ہوا. تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ حجرات میں آیت اتاری ہے وہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر، اور اس کو محدثین نے دلیل بنایا ہے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے فتبینوا، اس کی تحقیق کرو. اچھا، ایک روایت میں جنی جو روات ہیں قرآن کے قاری ہیں قراء، وہ اس کو فتثبتوا بھی پڑھتے ہیں. تو اس میں فرق کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جاننا چاہیے تبین جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو تلاش کرنا، وضاحت حاصل کرنا، یہاں تک کہ جو معاملہ ہے وہ واضح ہو جائے. یہ تبین سے مراد ہوتا ہے، یعنی خبر کی حقیقت جاننا، اس کے معنی کو پہچاننا اور جاننا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. اور تثبت جو ہے فتثبتوا، وہ اس کا معنی ہے کہ جلد بازی نہ کرو، ٹھہر جاؤ، اس پر قدم اٹھانے سے پہلے اس کے ثابت ہونے کا انتظار کرو. جو چیز تمہارے پاس آئی ہے اس کو ثابت کر لو، پہلے احتیاط کرو، تعامل سے کام لو، جلد فیصلہ نہ کرو اور حقیقت واضح کر لو. فتبینوا. تو یہ انشاءاللہ اس میں فرق ہے، جان لینا چاہیے انسان کو. اور پھر صحابہ کرام کا دور شروع ہوا. صحابہ کرام نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عدل والے، سچے اور عادل ہیں. اللہ، اچھا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی مجھے کنفرم کر دے گا؟ anyone here in the class? اچھا، can you guys confirm if you guys can hear? چیٹ میں ہی کر دو انشاءاللہ. I can see. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے، بارک اللہ فیکم. اچھا، اللہ اکبر، میں کوئی شیخ نہیں ہوں، میں آپ کو تعارف فرما دیتا ہوں، میں نے تعارف نہیں کروایا. سبحان اللہ،
معذرت، میں ابو بکر ہوں، ابو بکر بن یاسر، اور ابو بکر بن یاسر آل ہماری نسل گوندل ہے۔ تو ایسا ہے کہ میں طالب علم ہوں، میں یہاں پر مرکز ابن مسعود الاسلامی لاہور میں پڑھتا ہوں، شیخنا شفیق مدنی حفظ اللہ کے پاس، اور ہم بخاری کے دروس شیخ سے لیتے ہیں، اور میں درس نظامی کا ہی یعنی شاگرد ہوں، اور شیخ ہمارے جو مصطلح الحدیث ہمیں پڑھاتے ہیں حبیب الرحمن ہزاروی حفظ اللہ، ان سے ہم آن لائن ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، اللہ تعالیٰ موقع فراہم فرمائے، انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی۔ تو وہ دور رہتے ہیں ہم سے، حضروں میں رہتے ہیں، تو وہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح ایک اور شیخ ہیں ہمارے، شیخ ارشد کمال حفظ اللہ، ان سے ملاقات ہے، ان کے پاس حاضری ہوتی ہے دروس میں، وہ ہمیں نخبۃ الفکر پڑھا رہے ہیں۔ اسی سے مجھے خیال آیا کہ مجھے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے نوٹس، اپنے جو آراء ہیں، اپنی جو خیالات ہیں وہ شیئر کرنے چاہیے، وہ آپ کو سنانے چاہیے۔ میں یہ بالکل جو ہے محاضرہ بالکل کہہ لیں کہ آپ لوگوں کو دہرائی کی طرح سنا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو انوکھی ہو۔ اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ ارشد کمال حفظ اللہ نے بہت ساری کتب لکھی ہیں، ان سے ہی میں یعنی ہماری کلاس ہوتی ہے سنڈے اور منڈے کو، تو وہ ہم ان سے نخبۃ الفکر پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ندیم ظہیر حفظ اللہ سے بھی ہمیں شرف حاصل ہے علم حاصل کرنے کا۔ تو یہ سب شاگرد ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے، اور شیخ معاذ کو کیسے بھولا جا سکتا ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہماری بہت مدد کرتے ہیں تحقیق و تصنیف میں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ میرا تعارف ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی 30 مار خان نہیں ہوں، میں نے کوئی تیر نہیں مارے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ یہی میرا تعارف ہے، میں آپ لوگوں کا طالب، آپ لوگوں کا بھائی، آپ لوگوں کا ساتھ علم میں طلب علم کا ساتھی ہوں۔ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے ہم صحابہ کرام کے طریقہ کار پر تھے، تو صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ کلہم عدول، ہم مانتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل اور سچے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولتے تھے، نہیں باندھ سکتے، اور انسانی فطرت ہے کہ انسان بھول سکتا ہے، تو بھول اور غلطی تمام لوگوں سے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بھول اور چوک کی وجہ سے ہم صحابہ کی عدالت پر کچھ بھی شک نہیں کرتے، صحابہ کو عدول ہی مانتے ہیں۔ اور عدول کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی صحابی ہے، اس تک سند پہنچ جائے، صحیح سند پہنچ جائے، اگرچہ وہ جو صحابی ہے اس کا نام بھی پتہ نہ ہو، صرف یہ پتہ ہو کہ تابعی فرماتے ہیں میں نے اس سے روایت سنی، من سمع عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا، تو ہم کہیں گے کہ وہ روایت صحیح ہے، اگرچہ اس آدمی کا نام بھی نہیں پتہ چل سکا۔ صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں سن لے، دیکھ لے، یہ ہم صحابہ کے باب میں چل کے بات کریں گے، انشاءاللہ صحابہ کا ذکر آئے گا نخبۃ الفکر میں، تو ہم ان کو عدول مانتے ہیں، اس پر صحت کا اثر نہیں پڑتا، روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا انشاءاللہ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور 3 بار اجازت مانگی، تو جب جواب نہیں آیا اندر سے تو واپس چلے گئے، تو حضرت عمر جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے ان کو بلوایا، ان کو بلا بھیجا، تو پوچھا کہ واپس کیوں چلے گئے، تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ 3 بار اجازت مانگو اور جواب نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی، پہلے نہیں سن رکھی تھی، تو فوراً فرمایا اقم علیہ البینہ، اس حدیث پر کوئی گواہ پیش کرو، یعنی انہوں نے عدالت مانگی، اگرچہ یہ روایت مقبول ہے، لیکن کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو تبین چاہیے تھا، تبین جس طرح ہم نے آیت میں ذکر کیا فتبین، تو امام نووی رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں، سیدنا عمر، ان کا مقصد جھوٹ کا الزام لگانا نہیں تھا، بلکہ امت کو سبق سکھانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں محتاط رہنا ہے، تبین سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ جان لینا چاہیے کہ یہ صحابہ کے دور میں تو لکھتے بھی رہے ہیں لوگ، صحابہ کے دور میں تدوین بھی ہوتی رہی ہے، میں انشاءاللہ اجمالی ذکر ہی کر رہا ہوں چیزوں کا،
جو چیزیں، کیونکہ ہمارا پہلا درس ہے، میں زیادہ آپ لوگوں کو اوور برڈن نہیں کرنا چاہتا، زیادہ آپ لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. انشاءاللہ جو حوالات ہیں، جو حوالے ہیں، حوالہ جات، اور جو کچھ باتیں ہوں گی دلیل پر مبنی، وہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ شروع کریں گے. بقایا میں آپ لوگوں کو صرف ایک نقشہ دینا چاہتا ہوں اس علم کا. تو صحابہ کے دور میں لکھا جاتا رہا ہے یہ علم. کچھ صحابہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ جو ہے حفظ پر ہی اعتماد کیا جائے، لیکن عبداللہ بن عباس سے بالفرض مروی ہے. مقدمہ صحیح مسلم اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ انگلش یا اردو میں بھی مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ وہ ضرور دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس سے آپ کا شوق بڑھے گا. اور شوق بڑھانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ایسے قصے، ایسے واقعات پڑھیں جو اس سے متعلق ہیں، اس علم سے متعلق ہیں، جو علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم تھے کہ صحابہ کے دور میں کیا ہوتا رہا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جو فتح ہے وہ پہلے ہوگی یا اللہ اکبر، نصیب مجھے ہی بھول گیا ہے، سبحان اللہ. تو ان کا پوچھنا یہ تھا کہ دو قیامت کی علامتیں تھیں، اس میں وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ پہلے فتح ہوگی یا پہلے جنگ ہوگی، ایسا کچھ پہلے ایک اور چیز ہونی تھی. اللہ اکبر. میں آپ کو انشاءاللہ یہ نا واٹس ایپ میں کروں گا، بھیجوں گا. تو یہ دونوں چیزوں کا شک پڑ گیا ان کے شاگرد کو. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس نے تجوری منگوائی، اور تجوری میں انہوں نے کتاب رکھی تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی ہوئی تھی، یعنی احادیث لکھی ہوئی تھی. ان سے دیکھ کر بیان کیا کہ پہلے کیا ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ اس کا میں حوالہ آپ کو بھیجوں گا، یہ میں انشاءاللہ لکھ کر بھیجوں گا. تو اس طرح کے واقعات اور بھی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے پاس صحیفے تھے. صحیفہ حمام بھی ہے جو مشہور ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اپنے شاگرد کو لکھوایا. تو اس طرح صحائف بھی مشہور ہیں لکھے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا رہا ہے. یہ ہماری اسناد جو ہیں سند کے ساتھ لکھتے رہے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے. اس کے بعد فتنے کا ظہور ہوا تو سند کا مطالبہ کیا جانے لگا. پہلے تو صحابہ کے دور میں کوئی سند کا اتنا فتنہ نہیں تھا، اگرچہ کچھ صحابہ احتیاط کرتے تھے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ قسم لیا کرتے تھے صحابہ سے ہر حدیث پر، اور اس کو کافی سمجھا کرتے. سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، وہ ان سے قسم نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ ان کی تصدیق فرماتے تھے، جیسے مسند حمیدی کی پہلی ہی حدیث میں ہے. اور لیکن جب فتنے کا ظہور ہوا تابعین کے زمانے میں، تو یہ فتنے کا ظہور ہوا دراصل سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد. اس المناک واقعے کے بعد امت میں جو نظریات آ گئے تھے، جو اختلافات آ گئے تھے، سیاسی اور نظریاتی عقائد کے بھی، خوارج آ گئے، روافض آ گئے. تو اس طرح کے لوگوں نے فتنہ بہت زیادہ کر دیا، اور حدیث پر بھی انہوں نے حدیث میں بھی ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، گڑھنا شروع کر دیا. احادیث کو اپنے نظریات کے ساتھ ملانے کے لیے، اپنے نظریات کو سچا ثابت کرنے کے لیے احادیث کو گڑھنا شروع کر دیا. تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو تابعین رحمہم اللہ انہوں نے دین کی حفاظت کا عظیم جو ذمہ ہے اس کو اٹھایا، اور علم الرجال کو متعارف کروایا. علم الرجال، تو اس دور میں ہی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، جو مشہور ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی ہے، کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، ہم ابتدا میں لوگوں سے سند کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے یہ کس سے سنا ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے تھے. یعنی جب صحابہ کا دور تھا، فتنے سے پہلے، خوارج اور جو روافض کے احادیث گڑنے سے پہلے، فلما وقعت الفتنة، پس جب فتنہ واقع ہوا، جب اس معاشرے میں فتنہ برپا ہو گیا، قالوا سموا لنا رجالکم، ہمارے لیے اپنے رجال کا نام لو. علماء نے کیا کہنا شروع کر دیا، ہمیں اپنے راویوں کے نام بتاؤ. فینظروا الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثهم، تو پھر کیا کیا جاتا، فینظروا الی اہل السنہ، بس دیکھا جاتا اہل سنہ والجماعہ کی طرف، ان سے حدیث لی جاتی. وینظر الی اہل البدعہ فلا یؤخذ حدیثهم، اور اہل بدعت جو ہوتے ان سے ان کی حدیث کو نہ لیا جاتا، رد کر دیا جاتا. تو یہ جو
دور تھا، اس میں اس مصطلح الحدیث کے علم کو، اس علم الحدیث کو، اس کا بیج بویا گیا، اس کی جانچ پڑتال کا، جرح و تعدیل کا جو علم ہے اس کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا علم ہے، یعنی یہ پہلا دور تھا اور اس کے اندر حصہ تھا دوسرا. ٹھیک ہے، صحابہ کے یعنی صحابہ کی موجودگی میں لیکن فتنے کے بعد. اور دوسرا دور جو ہے وہ پختگی کا دور تھا، تدوین کا دور تھا، التدوین والنضوج. تو یہ دوسری اور تیسری ہجری ہے. ائمہ مجتہدین آئے، اصحاب صحاح ستہ، جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، کتب ستہ، کتب السنہ، ان کا دور تھا. تو وقت گزرا تو احادیث جمع ہونے لگی، اور امام مالک نے موطا لکھی. امام مالک رحمہ اللہ نے جو موطا لکھی، اس کا مقصد تھا کہ ایسی احادیث جمع کی جائیں جس پر علماء کا اتفاق ہے. موطا کا مطلب ہوتا ہے جس پر اتفاق کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں، اس کو نوٹ کر لیں کہ موطا کا مطلب ہوتا ہے جس پر اتفاق کیا گیا ہو. اور امام مالک کا جو منہج تھا، امام مالک ہر اس آدمی سے روایت لیتے تھے جو ان کے نزدیک ثقہ ہوتا تھا، صرف اسی سے روایت لیتے تھے. اس کا مطلب امام مالک جو موطا میں روایات لیتے ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں، ان کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہی حدیث لکھی جس پر ان کے دور کے علماء کا انہوں نے دیکھا کہ اتفاق ہے. اگرچہ اس میں کچھ احادیث میں فرق ہے، یعنی کچھ احادیث جو ہیں ضعیف بھی ہیں، یا اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے، یعنی ناسخ منسوخ کی بہت زیادہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے، بہت سی احادیث، یعنی یہ صحت کے اعتبار سے تو چلیں اور فقہ کے لحاظ سے بھی تھوڑی سی کمزور تھی کتاب. اس لیے جب دوسرا دور آیا تو کتابیں لکھی جا رہی تھی لیکن صحت کا اعتبار نہیں کیا جا رہا تھا. ابھی مستقل کتابوں کا دور ویسے شروع ہو گیا تھا دوسری ہجری میں، یعنی امام مالک نے جب لکھی کتاب تو مستقل کتابوں کا آغاز ہو گیا. لوگوں نے ایک تو مسندات کا دور تھا، دوسرا جو فقہ کی ترتیب تھی اس پہ بھی لکھا جانے لگا. تو 3 بڑی شخصیات اس میں سامنے آئیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اصول فقہ کو تدوین شروع کیا، یعنی الرسالہ میں انہوں نے اس کو تدوین کیا، اس کے مسائل کو جمع کیا. 20 صفحات جو ہیں انہوں نے اس میں علم حدیث کے اصول پر بھی لکھے ہیں. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے 204 ہجری میں. تو انہوں نے اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف اصول فقہ پر بحث کیا، بلکہ علم حدیث کے اصولوں پر بھی بحث کی ہے، خبر واحد کی حجیت پر بھی بات کی ہے، شاذ پر بات کی ہے، اسی طرح حدیث کو قبول کرنے کے ضوابط کا ذکر کیا ہے. مصطلح الحدیث کی یعنی جو اصول ہیں تحریری، وہ امام شافعی نے مدون کرنے میں حصہ لیا ہے. اسی طرح امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ جو صحیح مسلم کے مصنف ہیں، مسلم بن حجاج، ان کا نام آپ یاد رکھیں انشاءاللہ. اور انہوں نے اس میں مقدمہ لکھا، یہ ان کا طرہ امتیاز تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں لکھا مقدمہ. امام مسلم رحمہ اللہ نے جو مقدمہ لکھا اس میں انہوں نے راویوں کی تقسیم، ٹھیک ہے، ضعیف اور جھوٹے راویوں سے روایت لینے کی جو ممانعت ہے اس کو بیان کیا، جو معنعن روایت ہے، احادیث ہیں، ان کے بارے میں، ان کے اتصال کے بارے میں بحث کی. اسی طرح دوسری اصول حدیث کی بحثیں کی، مباحث کی. یہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. صحیح مسلم کا مقدمہ اردو میں یا انگریزی میں آپ کو ملے تو آپ ضرور اس کا مطالعہ فرمائیں. ٹھیک ہے، پھر تیسری شخصیت جو دوسرے اور تیسری ہجری کے درمیان میں آئے، امام ترمذی رحمہ اللہ. انہوں نے جس چیز کا آغاز کیا وہ تھا علل. انہوں نے علل کو مضبوط کیا، علل پر لکھا رسالہ. ان کا جو رسالہ مشہور ہے العلل الصغیر. العلل الکبیر جو ہے ہمارے نزدیک تو صحیح نہیں ہے، واللہ عالم اس کی نسبت ٹھیک نہیں ہے. بقایا العلل الصغیر جو ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ تعریفات دیں. جو علم ہے صغیر، علل جو ہیں اس کو بھی بیان کیا. احادیث میں علل ہوتی ہیں، احادیث میں چھپے ہوئے ضعف یعنی ضعیف ہونے کی وجوہات. ٹھیک ہے، حدیث بظاہر کوئی صحیح ہو سکتی ہے، اس کے راوی بالفرض سارے ثقہ ہیں، مگر ان کی ملاقات ہی نہیں ہے، تو پھر آپ حدیث کے اوپر کیسے حکم لگا سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے؟ تو یہ ساری چیزیں علل والے محدثین بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں سے ملا نہیں، فلاں نے فلاں کا زمانہ نہیں پایا. تو یہ ساری علل کی مباحث ہیں، اور اس طرح کی اور بھی جو مباحث ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو حسن حدیث سے ان کی مراد انہوں نے اس میں ذکر کی، غریب حدیث کسے کہتے ہیں وہ انہوں نے ذکر کیا. تو اس طرح کی اور بھی. اچھا، اسی دور میں
امام بخاری رحمہ اللہ بھی سامنے آئے، انہوں نے صحیح احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ مسلم بن حجاج رحمہ اللہ نے ان کو دیکھ کر ہی یہ لکھنے کا اہتمام کیا۔ ان سے سوال بھی کیا گیا، امام مسلم سے کسی آدمی نے سوال کیا، انہوں نے اس کے لیے دعا بھی کی، اور یہ مقدمے میں ہی درج ہے۔ اور پھر اس کی خواہش پر امام بخاری کے منہج پر چلتے ہوئے، بلکہ امام بخاری سے کچھ مختلف منہج تھا لیکن صحیح اسی طرح جمع کی جس طرح صحیح بخاری رحمہ اللہ نے جمع کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح لکھنا شروع کی، ان کو خیال آیا کہ دیکھیں دروس میں ان کو سننے کو ملتی ہیں ضعیف روایات اور ان کا تذکرہ، اور صحیح احادیث کا اہتمام نہ کیا جا رہا تھا، جس طرح آج کے دور میں ہمارے سامنے یہ مسئلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، واللہ المستعان، کہ ضعیف احادیث اور صحیح احادیث کا اہتمام نہیں کیا جا رہا، یعنی ان کو الگ الگ نہیں کیا جاتا، ان کے در فرق کر کر طالب علموں کو نہیں بتایا جاتا۔ تو اس کی وجہ سے کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ روایات کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، آپ ضعیف روایات پر عمل شروع کر دیتے ہو، سنن جو ہیں وہ مہجور ہو جاتی ہیں، صحیح احادیث جو ہیں وہ ترک کر کے ضعیف احادیث پر توجہ کرنا شروع کر دی جاتی ہیں۔ یہ ساری ضعیف احادیث کا ہی تو نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو شب برات مناتے ہیں لوگ، اور اس طرح کی اور چیزیں جو دین میں لوگوں نے جاری کر لی صرف اس بات پر کہ جی بہت ساری ضعیف روایات ہیں، ان کو کسی نے پھر بعد میں آ کر جمع کر کے حسن قرار دینا شروع کر دیا۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، جس کی وجہ سے سنن کو ترک کر کے سنن کی مخالفت شروع ہو گئی، اور واللہ المستعان بدعات کا ظہور ہونے لگا۔ تو یہ سب چیزیں بہت بری ہیں۔ ہم نے ایک دوست کے ساتھ ایک تھیسس لکھا ہے سنن مہجورہ پر، انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں سے کچھ حصہ، وہ بھی شائع نہیں ہوا، یعنی ابھی باہر نہیں آیا یونیورسٹی سے، تو انشاءاللہ وہ آئے گا تو میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا۔ تیسرا دور جو ہے، اس کے بعد ہماری صدیاں کتنی ہو گئیں، پہلی، دوسری، تیسری، ٹھیک ہے، ابھی ہم تیسرے دور میں آ گئے ہیں، مصطلح الحدیث کے، علم الحدیث کے، اصول حدیث کے۔ یہ ہے استقلال کا اور اکتمال کا زمانہ، الگ پہچان کا، یعنی یہ الگ ہوا دوسرے علوم سے، نکلا، الگ ہوا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ الرسالہ جیسے امام شافعی کی اصول فقہ کی کتاب تھی، اس کے اندر مباحث تو موجود تھیں لیکن الگ نہیں کی گئیں، استقلال نہیں ہوا، اور پھر عروج نہیں ہوا، اکتمال نہیں ہوا، لوگوں نے اس کے اوپر کام نہیں شروع کیا۔ تو یہ جو استقلال کا زمانہ تھا، اکتمال کا زمانہ تھا، یہ 4 صدی سے لے کر 7ویں ہجری تک رہا۔ اس میں آغاز ہوا، علماء نے علم فقہ تو الگ ہو چکا تھا، علم تفسیر بھی الگ ہو چکا تھا، علم حدیث کو بھی الگ کیا، اس کو ایک مستقل فن بنایا، اور اس کے اوپر الگ کتابوں کو مرتب کرنا شروع کیا، اور باقاعدہ تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو پہلی جو مستقل تصنیف تھی جو سامنے آئی، وہ قاضی ابو محمد رام ہرمزی رحمہ اللہ، انہوں نے 360 ہجری میں وفات پائی ہے، انہوں نے لکھی۔ اس کا کتاب کا نام انہوں نے رکھا المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ انہوں نے اس میں جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ راوی بیان کرنے والا یعنی، اور واعی سننے والا، ٹھیک ہے، حدیث کو سن کر یاد کرنے والا، اس کے آداب اور اصول، ٹھیک ہے، اس کے آداب اور اصول ان کو جمع کیا ہے، اور یہ پہلی کوشش تھی۔ اور اس میں تمام مباحث تو نہیں جمع، لیکن پہلے جو آتا ہے اس کا سب سے زیادہ فضل ہوتا ہے، اور پہلے جو آتا ہے اس کے پاس اکتمال تو اس درجے کا نہیں ہوتا، سب مل کر ہی اکتمال کرتے ہیں، اور بھی لوگ کام کرتے ہیں کسی چیز پر، پھر ہی جا کر اس پر عروج حاصل ہوتا ہے۔ تو امام رام ہرمزی رحمہ اللہ ثقہ امام ہے۔ ان کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے تمام مباحث کو جمع کیا۔ یہ زبردست کتاب تھی، اور یہ مستدرک کے مؤلف ہیں امام حاکم نیشاپوری، اور اردو میں نیشاپوری کہیں گے اور عربی میں النیسابوری، ٹھیک ہے۔ یہ 405 ہجریہ میں وفات ہوئی ان کی، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے معرفت علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث، علوم حدیث کی پہچان، انہوں نے نام یہ رکھ دیا کتاب۔ اور علوم حدیث تمام کی اقسام بیان کی، متعین کی، ان کو کیٹیگرائز کیا، اور اس کی ترقی میں بہت بڑا حصہ لیا انہوں نے یہ کتاب لکھ کر۔ 52 اس کی علم حدیث کی 52 یعنی 52 اقسام بیان کیے انہوں نے، متعین کیے ہیں، کیٹیگرائز کیا ہے خود، اور پھر اس کے آگے شاخیں، اس کی جو
تشریحات ہیں، تعریفات ہیں، وہ بیان کی ہیں، احادیث کا ذکر کیا ہے. تو یہ بہت خوبصورت کام ہے اور یہ سب سے جامع کام ہوا ہے. پھر جو ایک عالم آئے ہیں، اللہ اکبر، ان کا نام بھی ابو بکر تھا، کنیت ابو بکر تھی، ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ. انہوں نے ابو بکر احمد خطیب بغدادی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہر فن پر الگ کتاب لکھ دی. ہر اصول پر، ہر جو فن ہے علم حدیث کا، انہوں نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. بہت خوبصورت کام کیا ہے انہوں نے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ 463 یعنی 463 ہجریہ میں وفات پائے ہیں، اور 5ویں صدی میں ایسا کام کیا ہے، ایسا یعنی انہوں نے کوئی فن نہیں چھوڑا، فن کی تمام خالی جگہیں جو ہیں وہ بھر دی. اور انہوں نے اصول حدیث کا کہہ لیں کوئی موضوع، کوئی ہی موضوع ہوگا جو انہوں نے چھوڑ دیا ہو، ورنہ ہر موضوع پر انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے. اور انہوں نے اس میں کتابیں لکھی ہیں، الکفایۃ فی علم الروایہ، ٹھیک ہے، الکفایۃ فی علم الروایہ، یہ ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے جو روایت کے اصولوں پر ہے. اور پھر راوی اور سامع کے آداب پر الگ کتاب لکھتی ہے، الجامع اخلاق الراوی و آداب السامع. پھر انہوں نے اصول فقہ پر بھی کتاب لکھی ہے، اس کو الگ کر دیا، اور اس میں یہ اسناد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اسناد کا بھی ذکر کرتے ہیں. اصول حدیث پر انہوں جو اصول فقہ پر جو انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے رکھا الفقیہ والمتفقہ. تو اس پر ہم کچھ کام کر رہے ہیں، اس پر ہم تحقیق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جلد ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دبا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اس پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اس میں ہم تہذیب کر رہے ہیں، صحیح اسناد کا اہتمام کر رہے ہیں اور اضافے کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا، خطیب بغدادی نے اس فن میں کیا کیا کہ آپ حافظ جو ابو بکر ہیں، ابو بکر بن نقطہ، ان کے قول سے ہی حساب لگا لیں کہ انہوں نے کیا کام کیا. کہتے ہیں کل من انصف علمہ علمہ كل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ. جو بھی انصاف کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ خطیب کے بعد، یعنی خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے بعد، تمام آنے والے محدثین ان کے محتاج ہیں، ان کی کتابوں کے محتاج ہیں، ان کی کتابوں کے سامنے بچے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہی کے دسترخوان سے تمام جو ہیں ریزہ چینی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، پھر جو سب سے بڑا کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ تھا اس تاریخ مصطلح کے لیے، وہ مقدمہ تھا جو امام ابن الصلاح نے لکھا. اچھا، امام ابن الصلاح بھی شافعی تھے، اور امام شافعی کا ذکر تو پہلے ہی کر چکا ہوں، امام حاکم بھی اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ بھی، اور یہ جو امام ابن الصلاح ہیں یہ بھی شافعی تھے. اس لیے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، جیسے حاتم العونی جیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے. ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ دیکھیں یہ تمام شافعی تھے، اور ایسے ان لوگوں نے دراصل کیا کیا، ان لوگوں نے شافعی اور یہ بات پر کہ جی ان کے ارد گرد معتزلہ اور متکلمین تھے، ان پر یہ الزام دھر دیا کہ انہوں نے اصول حدیث میں وہ مباحث داخل کر دی ہیں جو مباحث محدثین قبول نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے، محدثین نے ان مباحث کا ذکر کیا ہے، ان کو قبول کیا ہے، تبھی یہ یہاں پر ذکر کی ہیں ان ائمہ نے. اور یہ تو یہ بات ہو گئی کہ جی تدوین کیوں کی ہے انہوں نے، پھر تدوین کرتے نا، یہ جو چیزیں ان کو نظر آ رہی تھیں ان کو لکھتے نا، تو پھر یہ ہمیں کیسے ملتی. مسئلہ آگے جو ہے انشاءاللہ آ جائے گا جب ہم موضوع پر پہنچیں گے. ابھی ہم صرف مقدمہ ابن الصلاح پر بات کرتے ہیں. یہ جو ہیں 7ویں صدی میں ہم آ گئے ہیں. تو جو کتابیں لکھی جا چکی تھی، معلومات تو ان میں ساروں میں بکھری ہوئی تھی ابھی تک، ٹھیک ہے. اب ضرورت یہ بات کی تھی کہ کوئی ایسا انسائکلوپیڈیا بنا دیا جائے، کوئی ایسا جامع کام ہو جس میں تمام کتابوں کا نچوڑ ہو جائے، تاکہ طلبہ جو ہیں علم حدیث جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک نصاب بن سکے. تو یہ عظیم کارنامہ جو جنہوں نے کارنامہ کیا، وہ دمشق یعنی جو شام ہے اس کے مشہور محدث، اس کے مشہور مدرسے میں جو دارالحدیث الاشرفیہ ہے، اس کے شیخ امام ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن، جن کو ابن الصلاح کہا جاتا ہے رحمہ اللہ، 643 یعنی 643 ہجریہ میں انہوں نے اس کام کو کیا. انہوں نے ایک کتاب لکھنا شروع کی 643 ہجری 643 میں وفات پائے ہیں. انہوں نے اس کام کو کیا ہے، انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی، اس کا نام رکھا علوم الحدیث، ٹھیک ہے.
پھر انہوں نے دنیا نے اس کو کیا پہچانا، مقدمۃ ابن الصلاح کے نام سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے جو دروس تھے اس میں طلباء کو لکھوائی، املا کروانا، اس کو کہتے ہیں املا کروانا، املا کروائی. اور انہوں نے جو تمام علماء ان سے پہلے گزرے ان کے علوم کو ایک جگہ جمع کیا، اور 65 اقسام پر مشتمل ایک شاندار کتاب لکھی انہوں نے، شاندار جو ترتیب ہے وہ دی. تو ابن الصلاح کے مقدمے کے بعد کہہ لیں کہ علم حدیث کی تاریخ میں نا ایک جمود سا آ گیا، ایک ٹھہراؤ سا آ گیا، ترقی جو ہے رک گئی حد تک. ٹھیک ہے، جس طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے بعد سب ان کے محتاج تھے، اب کیا ہوا، ہر عالم جو ہے ابن الصلاح کا محتاج ہو گیا. بعد میں آنے والے ہر بڑے عالم نے ابن الصلاح کی کتاب پر ہی کام کیا. امام نووی رحمہ اللہ جو آئے، انہوں نے جو متوفہ 676 ہجریہ، انہوں نے بھی اس کتاب کا خلاصہ کیا، التقریب والتیسیر. ٹھیک ہے، اس نام سے. ابن کثیر رحمہ اللہ آئے، انہوں نے بھی اس پر کام کیا، اس کا نام رکھا اختصار علوم الحدیث. ٹھیک ہے. حافظ جو زین الدین آئے العراقی رحمہ اللہ، 806 ہجریہ میں وفات ہوئی ہے. اچھا، ابن کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ابن کثیر رحمہ اللہ شاگرد ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام کے، اور محدث تھے رحمہ اللہ. ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہی ہے البدایہ والنہایہ، اور تفسیر انہوں نے لکھی ہے مشہور. تو حافظ زین الدین العراقی رحمہ اللہ جو ہیں، یہ 806 ہجریہ میں وفات ہوئی ہے. انہوں نے مقدمہ ابن صلاح کو 1000 اشعار میں جمع کیا، اس کا نام رکھا الفیہ العراقی. الفیہ لکھنا رواج تھا، الفیہ یعنی ہزار، الفیہ ہزار کو کہتے ہیں، تو الفیہ العراقی 1000 اشعار جو ہیں عراقی نے جو کہے. انہوں نے ابن صلاح کو جنی اشعار کی شکل میں ڈھال دیا. اشعار جو عراقی نے لکھے، اس کے بعد امام سیوطی رحمہ اللہ جو کہ 911 میں وفات پائے، انہوں نے آ کے بھی الفیہ العراقی پہ کام کیا، اس کی شرح کی. ٹھیک ہے. تو ویسے انہوں نے ایک نیا بھی لکھا تھا الفیہ سیوطی نے. تو نخبۃ الفکر جو ہے یہ ایک انفرادی، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انفرادی کتاب، ایک انفرادی تصنیف ہے. اچھا، میں زیادہ وقت تو نہیں لے گیا آپ لوگوں کا. اللہ اکبر، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ کوئی مجھے بتائے انشاءاللہ چیٹ میں. انشاءاللہ. اچھا، اب ہم انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کریں گے، نخبۃ الفکر کے کچھ بات کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. اچھا، نخبۃ الفکر جو ہے اس کا تعارف تو آپ لوگوں کو کرواتا ہوں، لیکن آپ کو جان لینا چاہیے جیسے کلائمیکس پوائنٹ ہوتا ہے نا، یہ نخبۃ الفکر جو ہے یہ وہ پوائنٹ تھا، یہ وہ نقطہ تھا، یہ وہ دور تھا جو نخبۃ الفکر کے بعد ایک الگ ہی رجحان ہو گیا. تو ابن الصلاح کے جو مقدمہ تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بہت ساری شروحات تھیں. اس کے بعد 9ویں صدی ہجری میں ابن حجر رحمہ اللہ، ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے شرح بھی لکھی ہے بخاری کی، صحیح بخاری کی، اس کا نام ہے فتح الباری. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہیں، انہوں نے 852 ہجریہ میں وفات پائی ہے. انہوں نے نخبۃ الفکر لکھنا شروع کی. ٹھیک ہے. اب جو مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے جو ہے ابن الصلاح کے بجائے آج ایسا کیا ہوا کہ مدارس میں جو ہے نخبۃ الفکر پڑھانے لگے اور انہوں نے یہ کام کیوں شروع کیا. دراصل یہ ایسا نقطہ ہے نا کہ آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتاب کی کیا قدر و قیمت ہے. ٹھیک ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے امیر المومنین فی الحدیث. ٹھیک ہے. اور انہوں نے تمام کتابوں کو، جو خامی تھی تمام کتابوں کی، جو ان سے پہلے تمام کتابیں تھیں ان میں کچھ نہ کچھ خامی تھی، اور خامی صرف مواد کی نہیں تھی جو کنٹینٹ ہوتا ہے، بلکہ ترتیب، جو سٹرکچر ہے نا، ترتیب اس کی بھی تھی. تو انہوں نے ہر خامی کا خیال کیا، دیکھا کہ خامیاں کس طرح سے ہیں. اور پچھلی کتابوں نے کیا غلطی کی کہ علم حدیث کی اقسام کو بس ایک کے بعد ایک گنواتے گئے. ٹھیک ہے. مگر تعریفات میں وہ رجحان نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کے یعنی طالب علم کو کیا مسئلہ ہوتا تھا اس طرح سے
کہ اس کو یہ تو پتہ ہے کہ صحیح کسے کہتے ہیں، یعنی اس کو یہ پتہ ہوتا تھا صحیح حدیث یہ ہے، مطلب اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث کیا ہے، تو وہ مثال دیتا ہے انما الاعمال بالنیات بالفرض، یا کوئی اور بھی حدیث جو صحیح ہوتی ہے، اس کو یہ تو پتہ ہے کہ صحیح حدیث کہتے ہیں کس کو ہے، یہ نہیں پتہ کہ کس طرح سے اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے، تعریفات کا ایک بہت مضبوط کام کیا انہوں نے تعریفات پر، اور بہت زیادہ انہوں نے منطقی جو ربط ہے وہ قائم کیا، اس لیے آپ کو یعنی اقسام کے درمیان میں ایک ربط قائم کیا انہوں نے، اقسام کے درمیان میں ایک اس کو کہتے ہیں لاجیکل فلو، ایک لاجیکل فلو بنایا انہوں نے، فلو یا کہہ لیں مائنڈ میپ جس کو کہتے ہیں۔ ہاں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو انقلابی طریقہ اختیار کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح اصولی زبان میں کہا جاتا ہے الصبر و تقسیم، ایک لاجیکل ڈویژن، ایک کیٹیگرائزیشن کی جو بہت لاجیکل تھی، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا آسان تھا، جیسے کوئی شجرہ نسب ہو، آسانی سے یاد ہو جائے، ایک فلو چارٹ ہو جو آسانی سے یاد ہو جائے۔ انہوں نے چند صفحات پر یہ کتاب لکھی، اس کا نام رکھا نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یعنی اہل حدیث کی اصطلاحات کے بارے میں جو فکر ہے اس کا نچوڑ، جو تھاٹس ہیں محدثین کی، ان جو ٹرمینالوجی ہے اس کا نچوڑ، ٹھیک ہے، کہہ لیں دا چوزن تھاٹس آن دا ٹرمینالوجی آف دا محدثین آف دا پیپل آف حدیث۔ اچھا، ابن حجر نے جو بیان طریقہ استعمال کیا اس کا کچھ حصہ بالفرض میں آپ کو بیان کروں تو کہتے ہیں کہ ایک خبر جو ہے حدیث ہم تک پہنچے گی، ٹھیک ہے، ویسے ہم اس کا جو تفصیل ہے جو ہم اگلے اسباق میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے، لیکن خبر کے بارے میں انہوں نے بحث کی ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کی گنتی کے بارے میں بحث کی ہے، لیکن آپ دیکھو گے انہوں نے اوپر سے چیزیں جوڑنا شروع کی ہیں۔ خبر جو ہے اسے کیا کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، حدیث کو اسے عقل کیا کہتی ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے، خبر کے کیا جو ہیں رستے ہیں خبر کو پہچاننے کے، خبر کی کیا اقسام ہیں، ٹھیک ہے، خبر کی اوپر کیا شرائط ہیں، گنتی کیا ہے، گنتی کے حساب سے متواتر ہوگی احاد ہوگی، گنتی کتنی ہوگی، ٹھیک ہے، گنتی لامحدود ہے تو متواتر، گنتی محدود ہے تو احاد، ٹھیک ہے، اسی طرح احاد کی کتنی قسمیں ہوں گی۔ انہوں نے یعنی آپ دیکھو اوپر سے ربط قائم ہو رہا ہے، ایک چیز دوسرے میں داخل ہے، اس طرح کر کے انہوں نے، حالانکہ یہ پہلے سے داخل تھی لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو مائنڈ میپ بنا کر پیش کیا، فلو چارٹ بنا دیا بچے کے لیے، ایک طالب علم کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا احاد حدیث جو ہیں ان کو اگر قبول ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو قبول ہوگی یا رد ہوگی تو اس کا نام ہوگا، قبول ہوگی تو مقبول ہوگی، صحیح یا حسن ہوگی، اگر رد کی جائے تو مردود ہوگی، ضعیف ہوگی یا موضوع ہوگی۔ اس طرح انہوں نے ایک آپ دیکھو اوپر سے ایک ایسے لگتا ہے جیسے ٹری ہے، ٹھیک ہے، ایک شجر ہے، تو یہ سب انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ تو ابن حجر نے جو پورے علم حدیث تھا اس کو ایک کہہ لیں میتھمیٹکس کی طرح حل کر دیا انہوں نے، ایک جو ریاضی میں جو مساوات ہوتی ہے نا، ایکویشن، وہ بنا دی ہے ایک بچے کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اس کا اہتمام کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ دراصل یہ آپ ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کو بچے کو پڑھا دیں، اس کو یاد کروا دیں تو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں تمام جو مباحث ہیں ان کا شجرہ تو ضرور موجود ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اگرچہ اس کو تفاصیل کا اتنا علم نہ ہو کہ حسن کی بحث میں آگے کیا اختلافات ہیں، لیکن اس کو پتہ ہوگا کہ حسن کی تقاسیم کیا ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، حسن کے بارے میں کیا اختلافات ہیں، تھوڑے سے یعنی تعریف میں کیا اختلافات ہیں، تو یہ اس کو علم ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور طالب علم کو شروع میں یہی اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کو علوم کے جو شجرہ ہیں، علوم کی جو اقسام ہیں، جو علم وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے، اس کے بارے میں اس کو اوور ویو مل جائے۔ جب تک اوور ویو آپ کو نہیں ملتا، جب تک آپ کو اس کے بارے میں ایک مجموعی نکات نہیں ملتے، تب تک آپ اس علم کے اندر غوطہ نہیں لگا سکتے، اس علم کے اندر آپ زیادہ کام نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ تو اسی پر ہم اتفاق کریں گے، اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ علم جو ہے اس کو جب تک، اس علم کا مقصد کیا ہے، دراصل اس علم کا مقصد ہے اس کو اپنے دین کو پاک صاف کر کے حاصل کرنا، اور دین کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شریعت کو لاگو کرنا ہے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر۔ تو آپ
ایسا ضرور کریں کہ دین میں اہتمام کریں، علم کا اہتمام کریں تو اخلاص سے کریں، عبادت سے کریں، اور جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک آپ اس علم کا اثر، اس علم کی لذت حاصل نہیں کر پائیں گے، اس علم کے بارے میں فکر نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خلوص عطا فرمائے۔ اگر ہم خلوص کے بغیر یہاں پر ٹکریں مارتے رہیں، اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے آپ لوگ ضرور اس کا اہتمام کریں، اس میں اللہ کی مدد سے کام لیں، اور کیونکہ یہ جو علم ہے، طلب علم، یہ سب سے افضل کام ہے۔ اور جیسے قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو عالم عمل کرنے والا ہوتا ہے اور اس کی دعوت دینے والا ہوتا ہے اس علم کی، تو اس کو بڑا جانا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے آسمانوں میں۔ اور اسی طرح کی بات اسرائیلیات میں بھی ہے، حضرت عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سے بھی مروی ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، اور جو علم ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو فلاں علم ہے، جس علم کی شاخ کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ویسے تو مجموعی طور پر آپ کو یہ نصیحت ہوگی کہ علم کو اپنے اوپر سوار کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ علم کو تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لیتے، بلکہ شیخ جو ارشاد الحق قطری حافظ اللہ ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہم نے ان سے 1-2 درس لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے جو علم ہے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں، کہ کتابوں سے محبت میں اتنا مبالغہ کریں، ان کو پڑھنے میں، کہ علم جو ہے آپ سے پھوٹ پھوٹ کر باہر آئے۔ اور چشمہ ایسا ہی ہوتا ہے، چشمے میں پانی بھرے تو باہر آتا ہے، اس لیے آپ کو اپنے میں اس علم کی محبت، اپنے دل کو پہلے صاف کرنا ہوگا، اپنے دل کے برتن کو صاف کرنا ہوگا۔ یہ کچھ نصیحتیں ہیں، بقایا نصیحتیں ہم انشاءاللہ مقدمہ پڑھیں گے امام نووی رحمہ اللہ کو، اس میں کریں گے، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ وہ مسلم امت کا فخر ہے جو کسی اور امت کو حاصل نہیں، یہ علم حدیث، یہ علم مصطلح الحدیث۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سینوں میں اس علم کو اور دوسرے دینی علوم کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے علوم جمع کی ہیں، جو علوم میں سچائی اور کھراپن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جس طرح انہوں نے اپنی نیندوں کو، اپنی راتوں کو، اپنے دنوں کو قربان کر کر اس علم کی حفاظت کی ہے، ہمیں بھی اس علم میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سلامت رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين۔